ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان کے چھوٹے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس مسئلے میں اہل علم کے بیچ اختلاف ہے کہ آیا اگر کسی کے رمضان کے روزے عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے تو ان روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ پہلا قول یہ ہے کہ رمضان کے چھوٹے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھنے سے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب تبھی ملے گا جبکہ پہلے رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کر لی جائے، اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا، اور ظاہر ہے کہ جس نے مکمل رمضان کے روزے نہیں رکھے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ اس ناحیہ سے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جن کے اوپر روزوں کی قضا ہے اور وہ شوال کے روزے رکھتے ہیں تو ان کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ ان روزوں کی قضا نہ کر لیں جو چھوٹ گئے ہیں۔ معاصر علماء میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، یہاں تک کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے چھوٹے ہوئے روزے زیادہ تھے اور اس نے ان روزوں کی قضا شروع کر دی، مثال کے طور پر ایک عورت نفاس کی حالت میں تھی، بہت سے روزے چھوٹ گئے تھے، ان روزوں کی قضا شروع کر دی یہاں تک کہ شوال ختم ہو گیا، ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا، تو اگر ذی القعدہ کے مہینہ میں بھی انہوں نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ پہلی رائے ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ان 2 اقوال میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے روزوں کی قضا سے پہلے نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، یعنی شوال کے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ جس آدمی نے عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں، یہ تو کہا جائے گا نا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اسی لیے حدیث میں جو عام معافی کی بات کہی گئی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جن کے روزے عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں وہ اس مغفرت کو حاصل کرنے والے نہیں ٹھہریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عذر کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ گئے تو ان کو بھی یہ معافی حاصل ہوگی۔ اس ناحیہ سے جن کے روزے عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں اور ان روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھتے ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے ان کے لیے کہ ان کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے، کیونکہ ان کے پاس عذر ہے، اور عذر کی وجہ سے چھوٹے روزوں کی قضا میں وسعت اور گنجائش پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ دوسرے دنوں میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی مکمل کر لو، اور شعبان تک چھوٹ پائی جاتی ہے، یعنی اگلے رمضان تک یہ چھوٹ پائی جاتی ہے کہ اگلے رمضان تک ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ لیکن جہاں تک
شوال کے روزوں کی بات ہے تو شوال کے روزوں کی فضیلت شوال کے مہینے کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اس مہینے کے جانے سے ہی اس کی فضیلت جاتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی عرض کی جائے گی کہ اس بات سے کسی کا انکار نہیں ہے کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی طرف دھیان دے، فرض روزوں کی طرف دھیان دے۔ فرض روزوں کو نظر انداز کر کے نفلی روزوں میں مشغول ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے ایک آدمی اپنے فرض روزوں کی قضا کر لے اور اس کے بعد نفلی روزوں کی طرف دھیان دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے فرض روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو انشاءاللہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ نفی کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔